اب آئیے گھر والوں کی بات گھر والوں سے سنو جائے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت اللہ مولانا سید محمد امان میاں صاحب قادری برکاتی کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے حضرات، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی ہمارے جامعہ اسم البرکات کے استاد مولانا عمار شامی صاحب ایک بہترین تقریر فرما رہے تھے. انہوں نے پورے شہادت کے فلسفے کو بہترین طریقے سے بیان کیا. اس کی ایک ایک بات سننے میں آئی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اس سے قاسمی میں انہیں دوبارہ سننے کا ہمیں موقع ملے. اور ہمارے جامعہ کے طلبہ بہت خوش نصیب ہیں کہ انہیں ایسے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور دین ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے جنہیں اپنے سبجیکٹ پہ بہت کلیئرٹی حاصل ہے. ہم لوگ بچپن سے اپنی زندگیوں کے شروعات سے ہی ذکر حسین سنتے آئے ہیں اور ہر سال ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، اپنے علماء سے اس ذکر کو سنتے ہیں. حضرات گرامی، یہ وہ ذکر ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا اور اہل وفا اس ذکر سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے. حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا فاسق و فاجر بیٹا یزید جو ہے مملکت پر وراجمان ہوا اور اس کو بہت سے ایسے صحابہ اکرام تھے، بہت سے اہل حق تھے جو اسے برداشت نہیں کر رہے تھے، جو سب یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے. اس میں کئی صحابہ کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، اور دنیا میں اس وقت موجود لوگوں میں سب سے بہترین شخص رسول خدا کے بیٹے یعنی امام حسین ابن علی. یہ وہ شخصیات ہیں جو اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں اور یزید بھی یہ جانتا تھا. یزید کو شام کے لوگوں نے تو مان لیا تھا کیونکہ شام میں 20 سال سے اس کے یہاں کی مضبوط حکومت چل رہی تھی، لیکن عالم عرب میں حجاز مقدس اور کئی ایسے جگہیں تھی جہاں اسے مانا نہیں جا رہا تھا. لیکن بات یہ تھی جو کہ مولانا فرما گئے کہ وہ جرات کون لائے، وہ جرات کہاں سے لائے؟ وہ جرات محمدی تھی جو خون حسین میں دوڑ رہی تھی، جس نے اس بات کا اعلان کر دیا. دراصل یہ بات حکومت کی نہیں تھی، حکومت کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بات دو نظریوں کی ہے. ایک طرف نظریہ حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچائی ہے اور ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف ظلم و بربریت ہے، ایک طرف انصاف ہے، ایک طرف شریعت محمدی ہے اور ایک طرف باطل نظام حکومت ہے، ایک طرف طاقت ہے تو ایک طرف سچائی ہے. یہ دو نظریے ہیں جس کو ایک غلط نظریے کو تھوپا جا رہا ہے. غلط لوگ، نااہل لوگ اسلام کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں اور لوگ اس کے خلاف ہیں، لیکن کون یہ جرات کرے، کون یہ سامنے آئے؟ آپ دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کہیں الگ الگ جگہوں پہ ظلم ہوتا رہتا ہے، ظالم ڈکٹیٹر لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگوں میں جرات ہوتی ہے جو کچھ بولنے کی کوشش کر سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، سبھی یہ بات جانتے تھے کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے، میدان کرب و بلا میں شہید ہونا ہے. جب مولا علی اس میدان سے گزرے تو انہوں نے بھی روئے اور وہ دیکھا یہ میدان کربلا میں اس شہزادہ کو گلگو قبا کو شہید ہونا ہے. یزید نے فوراً یہ خبر حجاز میں پہنچائی اور اپنے گورنر کو کہلا بھیجا کہ فوراً حضرت عمر عبداللہ بن عمر کی بیعت لے لی جائے، حضرت حسین کی بیعت لے لی جائے اور صحابہ کی بیعت لے لی جائے. اس نے اپنے گورنر ہاؤس میں حضرت امام حسین کو، امام علی مقام کو بلایا. امام علی مقام پہنچے اور بیعت لینے کی بات کی. انہوں نے کہا، حضرت امام حسین نے کہا، ہم مجھ جیسا شخص تو جو بیعت لے گا اگر اس بیعت پہ بات ہوگی تو کھلے عام ہوگی. یہ کہہ کے وہ وہاں سے چل دیے تو اس گورنر کے ایک مشیر جو ایک شیطان صفت آدمی تھا، اس نے کہا اگر آج تم نے انہیں جانے دیا، آج بیعت لینے نہیں لی تو یہ تمہیں کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. غرض کہ امام حسین وہاں سے چلے آئے. اب امام جانتے تھے کہ یزید
یہ ظالم کی بیعت یہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اب اوروں کی بیعت اور امام حسین کی بیعت میں کیا فرق تھا؟ اوروں کی بیعت جو تھی وہ ایک نارمل بیعت تھی، لیکن امام حسین اس وقت حق کے سب سے بڑے رہنما، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمائندے، حق کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے تھے۔ اگر وہ کسی بھی پریشر میں آ کر یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے تو پھر کسی کہنے والے کے سامنے کوئی موقع نہیں رہ جاتا۔ لوگ کہتے کہ تجھے یزید کی بیعت منظور نہیں ہے، ذرا رسول خدا کے بیٹے کو تو دیکھ، امام حسین کو تو دیکھ، امام زین العابدین کو تو دیکھ، جا رسول خدا کے گھرانے کو تو دیکھ، جب انہوں نے یزید کی بیعت کو ایکسپٹ کر لیا ہے چاہے کسی بھی وجہ سے، تو تیرے لیے کیا بنتا ہے؟ تو جب دنیا کے سب سے بہترین انسان نے، سب سے عابد و زاہد نے، سب سے قابل نے، سب سے شریف النفس نے، سب سے بہترین خاندان نے یزید پلید کی حکومت کو ایکسپٹ کر لیا ہے، تو آخر تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو امام اس وقت حقانیت کا استعارہ تھے، امام اس وقت حق کے نمائندے تھے، امام اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے صحابہ بھی اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے، لہٰذا امام نے اس وقت اپنے گھر بار کو اکٹھا کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور امام اپنے پورے خاندان کو لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ شریف میں پہنچے، اگر کوئی بات مجھ سے رہ جائے تو آپ اصلاح کر دیجئے گا، جب مکہ شریف میں پہنچے تو صحابہ جوق در جوق آ کے لوگ ان کی زیارت کرنے لگے۔ پھر وہاں پہ بھی اب جب وہاں پہنچے تو کوفہ سے خط جو ہیں مستقل آتے رہے۔ کوفے کے لوگ جہاں پر حضرت علی کی حکومت بھی رہ چکی تھی، وہاں سے خط آنے لگے کہ ہم اس یزید کی، اس ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اے رسول خدا کے نواسے آپ تشریف لے آئیں، ہمیں ظلم سے بچا لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ شہید ہونے کو تیار ہیں، ہم پوری طریقے سے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ اب ایسے موقع پر کئی صحابہ اکرام نے حضرت امام حسین کو آ کے مشورہ دیا کہ آقا آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں، کوفہ والے سے پہلے بھی دھوکے کی بو آ چکی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ڈرپوک ہیں، وہ لوگ کمزور ہیں، طاقت اور بربریت کے سامنے وہ جو ہیں اپنے ہاتھ ڈھیلے کر دیتے ہیں، ایسے میں آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو خطرے کا اندیشہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ اب امام حسین کے سامنے یہ سوال تھا کہ ایک طرف ہزاروں لوگ بیعت کو تیار ہیں، تو کل قیامت میں وہ یہ سوال کر سکتے ہیں، کل قیامت میں یہ کہا جا سکتا ہے، بعد میں کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ جب یزید کی حکومت، یہ فاجر حکومت اسلام کی حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہی تھی، شریعت کو پامال کرنے کے لیے آ رہی تھی، تو ہزاروں لوگوں نے آواز دی تھی کہ اے نواسہ رسول، اے جرت رسول کے وارث، ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں، آپ آ جاتے تو ہم آپ کے ہاتھ بیعت کر لیتے اور اس باطل حکومت کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینے کے لیے امام کو جانا ہی تھا، گویا حالانکہ امام جانتے تھے کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے، یہ پہلے بھی دھوکہ دے چکے ہیں، لیکن جھوٹے کو گھر تک پہنچانا بھی ضروری ہے، اس کے لیے اپنی قربانی دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ کل کو کہنے والا یہ نہ کہے کہ ہم تو دین پہ چلنا چاہتے تھے، ہم تو شریعت کی پابندی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ہماری امامت کو قبول ہی نہیں کیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا کیا عذر ہے۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اور ان کے کوفہ پہنچتے ہی 12,000 لوگوں نے ان کی بیعت لے لی، اور یہ بات ثابت ہونے لگی کہ وہاں پر حامیان حسین موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اصلی شریعت کی حکومت ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے بھیجے کہ یہاں پر بہت سے لوگ بیعت لے چکے ہیں اور باقی لوگ بیعت لینے کے تیار ہیں، آقا آپ آ جائیے، امامت قبول کر لیجئے اور ہم باطل کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ خط وہاں سے چلا، امام حسین کو ملا، اور اس بیچ یزید نے اپنا ایک خبیث گورنر وہاں بھیجا اور وہ بہت ساری فوج لے کر آیا اور اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ والے جو ہیں اپنے مینڈکوں سے دل لے کر الگ ہوتے چلے گئے، جنہوں نے اتنے خط لکھ کے بلایا تھا وہ سب نے ساتھ چھوڑتے چلے گئے، ہزاروں کی فوج جو ہے مشکل سے 70-80 لوگ رہ گئے، اس کے بعد لوگ الگ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام کو یہ خط ملے تو امام نے کوفہ کی طرف کوچ کر دیا تاکہ ان لوگوں کو بتا سکے کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، حق کا نمائندہ تمہارے پاس آ گیا ہے، تاکہ کل کو تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم باطل کو ہم نے اس لیے ایکسپٹ کیا ہے کہ حق نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے۔ راستے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، قافلے میں خوب غور و فکر ہوتا ہے، لیکن پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوفہ چلنا ہے۔
یہ قافلہ جو ہے کرب و بلا کے میدان میں پہنچتا ہے. جب امام حسین اس جگہ کا نام پوچھتے ہیں تو امام حسین جان جاتے ہیں کہ وہی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہے. ادھر ابن سعد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بڑے صحابی عشرہ مبشرہ کا بیٹا جو کہ یزید کی فوج میں شامل تھا، وہ ادھر سے لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ امام حسین کی بیعت لو ورنہ ان سے جنگ کرو. پہلے وہ اس سے پیچھے بھاگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے امام حسین کی شرم آ رہی ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے نمائندے ہیں، میں باطل کا نمائندہ ہوں. لیکن جب ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھے رے کی حکومت نہ دی جائے گی، اس سے ہاتھ دھو لے، تو یہ دیکھیے لالچ کہ ایمان پہ لالچ کس طریقے سے سبقت لے گیا، کس طریقے سے یہ لالچ، یہ حکومت کی لالچ، یہ دولت کی لالچ، یہ پاور کی لالچ، یہ لالچ. اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی عاشق اہل بیت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی عاشق مصطفیٰ رکھے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ اس کی قسمت تھی جو اس کو امام حسین کے سامنے ہو گیا. اب امام حسین ہیں، ان کا پورا خاندان ہے، مستورات ہیں، خیمے لگا دیے گئے ہیں، فوج نے نہر فرات اور ان کے بیچ میں فوج آ گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے. ایسے میں صرف ایک مطالبہ ہے امام حسین سے کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں. امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی وادی میں جانے دیا جائے، میں اپنے گھر کو لے کر، میں اپنے گھر والوں کو لے کر میں بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، یا مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں خود اس سے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا. لیکن ابن زیاد جو یزید کا گورنر ہے وہ ان کو ایسا کرنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ امام حسین یہاں سے چلے گئے تو ان کے پیچھے کتنا بڑا کاروان اسلام ہو سکتا ہے. بس ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس وقت حق کے سب سے بڑے نمائندے کی ہمیں بیعت لے لی جائے اور ہم اپنی ظالم و جابر حکومت پر مہر حق لگا لیں. لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا. ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 72 کی جماعت ہے. اس جماعت میں جو ہے اس جماعت میں بچے بھی ہیں، شیرخوار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. صرف ایک مطالبہ ہے کہ بیعت کر لی جائے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ ہم نے یزید کی بیعت کو قبول کیا. لیکن وہ حق کا نمائندہ کیسے یہ بیعت قبول کر سکتا تھا؟ معلوم تھا کہ جو نقصان ہے وہ جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے، عزت و آبرو کا نقصان ہے. لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ راہ حق میں یہ بھی بتا دیا اہل بیت نے کہ راہ حق میں کون سی چیز گوا دینی چاہیے اور کون سی چیز بچا لینی چاہیے. جان ہے تو چلی جائے، مال ہے تو چلے جائے، بچے اور خاندان ہے تو چلے جائیں، لیکن ایمان ہمیشہ سلامتی ضروری ہے. ایمان کی سلامتی ضروری ہے، دین کی سلامتی ضروری ہے، شریعت کی سلامتی ضروری ہے. اس کے سامنے یہ چیزیں بہت ہیچ ہیں. تو امام نے بھی یہی فیصلہ کیا جو کہ ان کو پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جان جائے تو جائے لیکن نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے. سبحان اللہ. پھر ایک ایک کر پھر امام نے اپنی پوری فیملی اور ساتھیوں کو بلایا. جو گزری رات ہے اس رات میں عبادتیں ہوئیں اور اپنی خاندان والوں سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو قید کر لیں یا ہم کو قتل کر دیں. تم لوگ چاہو تو اے میرے ساتھیوں، اے میرے آوان و انصار، تم چاہو تو ایک ایک کر کے رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاؤ. جب تم لوگ اگر غائب بھی ہو جاؤ گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. شمع خیمہ ہم بجھائے دیتے ہیں، تم ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ. تمہیں بھی معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. تو ایوان انصار جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بنا ہمیں یہ زندگی منظور نہیں ہے. ایسی زندگی منحوس ہے جس میں آپ نہ ہو، اور جب حق کے دائی ہیں ہم آپ کے ساتھ مرنا پسند کریں گے. ایسی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بھانجے حضرت عون و محمد سامنے آتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں. کیسے خانوادہ مصطفیٰ پورا کا پورا دین حق کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے مشن کو بچانے کے لیے پورا کا پورا اپنی شہادت پیش کر دیتا ہے. ایک ایک کر کے سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں. آپ سوچئے اگر آپ کے ایک چھوٹے سے بچے کی طبیعت خراب ہو، آپ اسے اسپتال لے جائیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. یہاں سوچئے کربلا کا میدان ہے، وہاں پہ میری حاضری ہو چکی ہے. کربلا کا میدان ہے، ایک ریگستانی میدان ہے جہاں پہ گرم لو کے تھپیڑے چل رہے ہوں، سورج اپنی گرمی پھیلا رہا ہو، وہاں پر سامنے جو ہے اغیار ہوں، ظالم ہوں، ان کی فوجیں ہوں، اور آپ چند اس میں اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے غلام، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جائیں.
یہ کیسا صبر کا عالم ہے، یہ صبر انہی کا حصہ ہے، اور یہ صبر کرنا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جو اس سے بڑی چیز ہے وہ بچانا ہے۔ یا تو شریعت کو بچا لو، یا اپنے دل اپنے گھر کو بچا لو، یا اس صبر کو کر لو، یا اس کے ہاتھ کی بیعت کر لو۔ تو ایسا تو امام کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ آج صبر کا ایک گھونٹ پینا ہی ہوگا، اپنے سامنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی لاش کو تڑپتا دیکھنا ہی ہوگا، گھر کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھنا ہی ہوگا، جوانوں کو لاشوں کو اٹھاتے ہی ہونا ہوگا، اپنے بدن پہ زخم کو جھیلنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ سب جھیلیں گے، خون کے قطرے بہیں گے، لیکن آتی دنیا تک ہر آدمی یہ جان جائے گا، تمام عالم اسلام یہ جان جائے گا کہ یہ باطل حکومت ہے، یہ فاجر حکومت ہے۔ دین میں کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی، شریعت میں کوئی بدماشی برداشت نہیں کری جائے گی، کوئی رد و بدل برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے چاہے خانوادہ رسول کا خون ہی کیوں نہ پلانا پڑے۔ دین کی اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، دین انہی کا ہے، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں، آج اپنے رب کا وعدہ، اپنے رسول کا وعدہ وفا کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا۔ آخر میں امام جب پورا قافلہ حق شہید ہو جاتا ہے تو امام بھی اس حق کا آخری رہنما باہر آتے ہیں اور نکلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک گھڑی جب پہلے سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیا تھا، جب اللہ سے ملنے کا موقع آ جاتا ہے تو امام بھی آخرکار شہید ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے ان پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی نماز جانے نہیں دی جا رہی ہے، پردے کا پورا مستورات اہتمام کر رہی ہیں، شریعت کا اہتمام ہو رہا ہے، مربت و محبت کا اہتمام ہو رہا ہے، اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بار بار یزیدی فرقے کو بتایا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تم حق کو قبول کر لو، لیکن ان پہ ظلم کی جو پردہ پڑا ہوا ہے، جو لالچ ہے، جو چیزیں پانے کا، جو حکومت کا غلبہ ہے، جو ڈر ہے اپنے حاکم کا، وہ ان کو کچھ دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد شہادت ہو جاتی ہے، شہادت کے بعد یہ تو ایک امتحان ختم ہوا ہے، اب دوسرا امتحان اہل بیت کی مستورات کا شروع ہونا ہے۔ کل سے انہیں وہ سفر کرنا ہے، بنا اپنے حسین کے وہ سفر کرنا ہے، دمشق تک کا وہ مشکل سفر کرنا ہے۔ اب حضرت زینب کا امتحان شروع ہوا ہے، اب حضرت زین العابدین کا امتحان شروع ہوا ہے، اور دیگر مستورات کا امتحان شروع ہوا ہے۔ اہل بیت کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، امام کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں، لیکن اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حق کی راہ میں چلنے والوں کو کیا کیا لٹانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو لٹانا پڑتا ہے، جو اس کے لیے بچایا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے، شریعت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب اس کو بچانے کے لیے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، اپنے بدن کی قربانی دے دی جاتی ہے، اپنے بدن پہ اپنے چاہنے والوں پہ گھوڑے رندوا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس قافلے کو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ امام حسین کے منجھلے بیٹے حضرت امام زین العابدین اتنے زیادہ بیمار اور کمزور ہیں کہ وہ میدان کربلا میں جنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس سے نسل حسینی چلنی ہے۔ آج جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جو جگہ جگہ پہ پورے دنیا میں حسینی خانوادے ہیں، جنہوں نے درس حسین دیا ہے، جنہوں نے دین کے جام پلائے ہیں، ہمارے خواجہ خواجگاہ ہیں، اور نہ جانے کتنے صوفیاء اکرام ہیں جنہوں نے آج دین کی دعوت دی ہے، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو آج دین پہ لے کر آئے ہیں، وہی قافلے چلنے ہیں۔ اسی لیے امام زین العابدین بیمار ہیں، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب بنا کجاوے کے ان مستورات کو اونٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور امام کے جو ہے سر مبارک کو نیزے پہ رکھا جاتا ہے، اور ایک ایک شہر سے گھماتے ہوئے اس کو لے آیا جاتا ہے دمشق میں۔ اس سے پہلے تو زیاد کے دربار میں لے آیا جاتا ہے۔ زیاد جو ہے نہایت ہی بدتمیزی سے پیش آتا ہے، لیکن وہاں بھی اہل بیت کی جرأت دیکھیے۔ حضرت زینب سے جب وہ کہتا ہے کہ تم لوگ غلط پہ تھے، تو حضرت زینب جواب دیتی ہیں کہ تمہارا فیصلہ خدا کے سامنے ہوگا۔ اب موت کا تو ایک وقت برحق ہے، اس کو تو آنا ہی ہے۔ زیاد غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، تبھی لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ کیا تم کسی عورت پہ وار کرو گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اس کا دل چاہتا ہے کہ امام زین العابدین کی صاحب گوئی پہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب کا تمام سیدوں پہ احسان ہے۔ حضرت زینب اپنے بھتیجے کو چمٹا لیتی ہیں، کہتی ہیں اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دو۔ یہ نسل حسینی پہ امام حضرت زینب کی بہت بڑی محبت ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی جابرانہ گفتگو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی اہل حق جو ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مدینہ شریف تشریف لے آتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا، طاقت تھی، جبر تھا، ظلم تھا، غلط لوگ تھے، دین کو پامال کیا جانے والا تھا، اس کے سامنے یہ 72
اہل حق کا لشکر تھا، وہاں جنگ کو، مورچے کو جیتنا مقصود نہیں تھا، بلکہ دنیا کو یہ بتا دینا مقصود تھا کہ کبھی بھی اگر ظلم اور بربریت اور باطل آئے گا تو سامنے حق کا نمائندہ آئے گا، تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی بھی حق کا نمائندہ ایسا نہیں تھا جو وہاں سامنے آ سکتا تھا۔ تو یہ حق کے نمائندے کے طور پہ خاندان رسول کے افراد نے اپنی شہادت پیش کی۔ اس کے بعد یزید کی حکومت چند سال ہی چل سکی۔ یزید ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ امام حسین کی خبر جب پھیلی تو بہت سے صحابہ اکرام، بہت سے لوگوں کے دلوں میں تو پہلے ہی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، جگہ جگہ جو ہے بغاوتیں ہونے لگیں۔ حال یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں نہ جانے کتنے صحابہ کی اولادیں کھڑی ہو گئیں، انہوں نے بھی اس باطل حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مکہ شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یزید نے اپنی فوجیں بھیجتا رہا، اور آپ کو معلوم ہے کیسی بے حرمتی ہوئی۔ روضہ رسول کے پاس، ممبر رسول کے پاس یزید کی فوجوں کے گھوڑے باندھے گئے، انہوں نے وہاں پر لید کی، نہ جانے کتنے صحابہ کے بیٹے کیسے پاکیزہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ 3 دن کے لیے فوج یزید پر وہ پاکیزہ عورتیں جو مدینہ شریف جیسے ماحول میں صحابہ کی بیٹیاں حلال کر دی گئیں، یزید نے کیا کیا ظلم نہیں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں پوری حکومت آئی تھی، تو شاید پوری شریعت کو یہ بدل ڈالتے۔ اس کے بعد عاشقان حسین کھڑے ہوتے ہیں اور کوفہ میں جمع ہوتے ہیں، اور ان 72 کے مقابلے میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں یزید کے ہم نوا، یزید کے جو فوجی تھے، ان کو بے دردی سے ان کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایک کو چن چن کر اس کو مارا جاتا ہے۔ جتنے بھی روشن تھے، جتنے بھی یہ لوگ تھے، ابن زیاد، ان کو ایک ایک کر کے عاشقان حسین ان کو سزا دیتے ہیں، تو یہ سب اپنی سزا پا جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک امتحان تھا، خاندان نبوت کے لوگوں کا امتحان تھا، اہل بیت کا امتحان تھا۔ حق و باطل کے معرکے میں انہوں نے حق کا اس طریقے سے ساتھ دیا کہ حق کو نمایاں کر دیا، اور پوری دنیا کو یہ معلوم چل گیا، تمام آنے والی نسلوں کو بھی معلوم چل گیا۔ اور بس وقت تو ایسا حالات ہو گئے تھے امام حسین کی شہادت کے وقت، کہ ایک وقت تو ایسا لگتا تھا کہ پورا عالم اسلام اس جوش میں کھڑا ہو جائے گا اور یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ گویا کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ یزید نے اپنے اس طریقے کے ظلم کیے کہ اس کے بعد اس کی حکومت فوراً تو نہ پلٹ سکی، لیکن اس کی حکومت کا اثر بڑے حد تک جاتا رہا۔ یزید مرض موذی میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ اس کے بیٹے نے وہ حکومت جو اہل بیت کی قربانیوں پہ رکھی گئی تھی اسے قبول نہ کیا اور ایک شورا بنا کر چھوڑ دی۔ تو حضرات گرامی، جب جب حق کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، جب جب کہیں کوئی حق پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے امام حسین کی مثال ہوتی ہے۔ حق پہ کھڑے ہونے والوں کے سامنے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ چیز تھی جس کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے خانوادہ اہل بیت آگے آیا اور اس طریقے کی ایسی بے مثال قربانی پیش کی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ بدر، احد اور خندق اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، سب ان کا ماحصل ہے جو وہاں کا درس سیکھا گیا ہے، اسی کا امتحان اسی کا یہاں پہ پرچہ دیا گیا ہے کہ آج یہ شہادتیں دی گئی ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنے آپ کو عاشقان حسین کہتے ہیں، کیا ہم حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، یا ہمارے کردار میں یزیدی عمل نمایاں ہو رہا ہے؟ کیا ہم گناہوں سے دور رہ رہے ہیں؟ کیا ہم شریعت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا خود ہمارے گھروں میں شریعت پامال ہو رہی ہے؟ حضرات گرامی، آپ سب لوگ عقل مند ہیں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم واقعی میں سچے عاشقان حسین ہیں۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو یہ درس کربلا دینا ہے تو اپنے گھر یہ درس لے کر جاؤ کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دین پہ کوئی بات آئے اور بے دین لوگ جو ہیں اچانک اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بچپن سے اپنے گھر میں بچوں میں خدا اور رسول کی محبت ڈالنی ہوگی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ڈالنی ہوگی، انہیں دین کی اہمیت بتانی ہوگی، دین پہ خود بھی عمل کرنا ہوگا، دین پہ اپنے بچوں کو بھی عمل کرانا ہوگا، انہیں ضروری دین سکھانا ہوگا تاکہ ہر گھر میں دین ہو۔ اگر آپ حسین کے مشن کو بچانا چاہتے ہیں، حسین کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو دین کے قلعے کو مضبوط کر دو۔ اپنی عورتوں سے کہو کہ پردے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو، اپنے گھروں میں حق بات پیدا کرو، خود بھی حرام سے بچو، بچوں کے منہ میں حرام رزق نہ ڈالو، رشوت سے بچو، حرام سے بچو، تب یہ جا کے آپ اس مشن میں اپنا کچھ حصہ پیدا کر سکتے ہیں۔ صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اس پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا، تعلیمات پہ حسین پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ کس طریقے سے امام حسین نے اپنے گھر والوں کی جان اس لیے دے دی تاکہ امت، یہ سخاوت بتا رہے ہیں مولانا، اپنی پوری جان کو
निछावर कर दिया ताकि इस्लाम हमें असली सूरत में मिल सके, वरना तो लोग कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते लेकिन पूरे आलम इस्लाम को पता चल गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्स, सबसे बेहतरीन नफूस कुदसिया ने, सबसे बेहतरीन लोगों ने, सबसे आलिम फाजिल लोगों ने, सबसे नेक लोगों ने, खानवादा रसूल ने इस बातिल हुकूमत को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो उसके बाद जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है तुम जो है शहरों की फजीलों पे कब्जा कर लो, दरवाजों पे कब्जा कर लो, थानों पे कब्जा कर लो, लेकिन तुम लोगों के दिलों पे कब्जा नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम उसी तरीके से जिंदा रहा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इस्लाम था। हजारों लोगों के दिलों में उसी तरीके से वही असली इस्लाम जिंदा रहा, लेकिन उस इस्लाम को जिंदा रखने के लिए खून रसूल की जरूरत पड़ी। वो खून रसूल पेश हुआ और जब हम इसको याद करते हैं तो आंखों से बाहर आ जाते हैं। और ये हम हर साल याद करते हैं, हम अपने सबक को ताज़ा करते हैं, हम ये बात जानने की हम बार बार ताज़ा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं जिक्र की बरकतों से हमारे ईमान ताज़ा हैं और हम अपने ईमान को बचाने की कोशिश करते हैं। यही मुसलमान में वो जुर्रत है कि वो अपने मजहब पे बात आ जाए, अपने दीन पे बात आ जाए तो कैसा भी हो उसको बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। तो मेरे दोस्तों, तुम हुसैन वालों के घरों में आए हो, यहाँ पर 7 अख्ताब की इस मस्जिद में आए हो, न जाने कितने औलिया इकराम यहाँ पर आराम फरमा है, तबरुकात रसूल यहाँ पर हैं। आओ हम सच्चे दिल से तौबा करें और हम रास्ता हुसैन पे चलने की हम जो है रास्ता हुसैन पे चलने का वादा करें। हम जो यजीदी आदतें हैं, जो यजीदी फिक्र है, उनको अपने घर में ना आने देने का वादा करके यहाँ से जाएं और हम सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करें कि रब्बुल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके शहजादगान खुसूसन शुहदाए करबला के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे मेरे मालिक। हमारे दिल में फिक्र हुसैनी पैदा कर दे, हम रहें या ना रहें लेकिन हमारा दीन सलामत रहे, हमारी शरीयत सलामत रहे। और शरीयत को और दीन को सलामत रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने घर में अपने दीन को राइज करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, उलमा इकराम से करीब हो, निज़ाम से करीब हो, अपने मशाइख से करीब हो, बच्चों को यहाँ लाओ और दीन सिखाओ, अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने शहरों में इज्तिमाओं का इंतजाम करो। 15-15 दिन पे लेडीज़ के इज्तिमे करो ताकि हमारी बहनें आलिमाओं से दीन सीखें। जब दीन सीखेंगी तो इंशाअल्लाह उनमें फ़िक्र ज़ैनब आएगी, फ़िक्र फ़ातिमा आएगी और इंशाअल्लाह न हमारी बच्चियाँ बहकेंगी न हमारे बच्चे बहकेंगे। हमारे घर में ऐसी माएँ पैदा होंगी जो फ़िक्र हुसैनी वाले बच्चे पैदा करेंगी, वैसी तरबियत करेंगी, हमारे घर का माहौल अच्छा होगा और हम इसी तरीके से आशिकाने रसूल का ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। तो हज़रात गिरामी, मुझसे ये वायदा करके जाएं कि हम यहाँ से सबसे बड़ा दर्स लेकर जाते हैं कि हम सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं और उसके बाद हम जाकर मुस्तकिल ये कोशिश करेंगे कि अपने घर में दीन को लेकर आएं, दीनी माहौल पैदा करें, अपने बच्चों को अपने ख़ानदान में आलिम और आलिमाएँ पैदा कराएं, अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें, खुद भी गलत बात से बचें, किसी को धोखा देने से, झूठ बोलने से, जिना से, शराब से, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनसे हम अपने आप को बचाएंगे। हर तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। किसी भाई को कभी धोखा नहीं दिया जाएगा, किसी से झूठ नहीं बोला जाएगा, शराब और जिना ऐसी चीज़ों से दूर रहा जाएगा। आज मोबाइल पे देखिए ऐसी ऐसी तहरीकें आ गई हैं कि अगर आप नात भी सुनने जाते हैं तो उस पर कोई गलत वीडियो अपने आप ऑन हो जाता है। ऐसी ऐसी दज्जाली ताकतें इस वक्त आ गई हैं दुनिया में। अब AI भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, चैट GTP, इस तरीके की मुख्तलिफ जो हैं वो ख़तरात पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। क्या हमेशा अपने बच्चे को घर में बैठा के तो नहीं रख सकते हो, उसे स्कूल भी भेजना है, नौकरी पे भी भेजना है, ट्यूशन भी भेजना है। तो ऐसे में अगर खुदा और रसूल की, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी जाए तो बच्चे खुद अपने आप को बचा लेंगे। मैं आपको नुस्खे कीमिया देता हूँ कि हर वक्त हर जगह तो अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते हो, इसलिए उसको खुदा की मोहब्बत, रसूल पाक की मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन के दामन से जोड़ दो तो तुम्हारा बच्चा यहाँ से लेकर अमरीका तक जाएगा तो इंशाअल्लाह अपने आप को महफूज रखेगा। वरना तो घर में मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। बहुत मेहनत करनी है, तरबियत औलाद करनी है, अपने बच्चों को सच्चा हुसैनी आशिक बनाना है, तब जाके हम इस दुनिया में कामयाब हो पाएंगे। हज़रात गिरामी, आप बार बार यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अब इंशाअल्लाह उर्स कासमी में मुलाकात होगी। आप आते हैं, अपने दर्स को मजबूत करके जाते हैं, खानकाह में आते हैं, बुजुर्गान दीन अपने
سجادگان اکرام کی زیارت کرتے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی لے کے جاتے ہیں، علماء اکرام سے ملاقات کرتے ہیں، بزرگوں کا فیضان لے کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے کوشش کریے کہ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ جب یہ گناہ کرتے 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 دل اتنے میلے اور گندے ہو جاتے ہیں کہ احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بری بات یہ ہوتی ہے گناہ سے بھی بری کہ احساس گناہ جب ختم ہو جاتا ہے تو انسان کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا یزیدی فوج کے لوگوں کا احسان گناہ بھی ختم ہو گیا، احساس ندامت بھی ختم ہو گیا۔ تو ہمیں مستقل اپنے گناہوں کی توبہ کرتی رہنی چاہیے۔ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، سیرت رسول پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، بزرگان محررہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس وقت میں اگر کہا جائے تو مسلک اعلیٰ حضرت یہی بزرگان محررہ کی تعلیمات ہے، یہی وہ نمائندہ تعلیمات ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی۔ ان کو آپ اگر مضبوطی سے تھامے رہیں، جس طریقے سے دنیا میں کئی باطل تحریکیں چل رہی ہیں، اسی طریقے سے دین میں بھی کئی باطل تحریکیں پھیلا دی گئی ہیں، تو اگر ہمیں دیوبندیت سے اور جو ہے سلفیت سے، شیعت سے، تفضیلیت سے، تمام باطل فرقوں سے بچنا ہے تو ہمیں جو ہے مضبوطی سے اپنے